السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میری پچھلے 2 دن سے کچھ دوستان سے لوگوں سے بات ہو رہی ہے دا ٹرانسجینڈر ایکٹ آف 2018، اس ایکٹ پر، اور جو میں نے محسوس کیا ہے کہ بنیادی طور پہ یعنی اکثر لوگوں کو ابھی تفہیم ہی نہیں ہے اس ایکٹ کی، اور خود ٹرانسجینڈر کا میننگ کیا ہے بہت سے لوگوں کے لیے ابھی یہ بھی واضح نہیں ہے، کیونکہ ایک ٹرانسجینڈر کا معنی ہمارے ملک میں سمجھا جاتا ہے خنثی، خواجہ سرا، یا ایک اور لفظ بھی ہے جو ان کے لیے استعمال ہوتا ہے جو معیوب ہے، میں استعمال نہیں کرنا چاہوں گا، اور ایک وہ تعریف ہے جو مغرب میں رائج ہے، اور وہی تعریف اس ایکٹ میں کی گئی ہے۔ تو میں نے مناسب سمجھا کہ بجائے اس کے کہ ہر ایک کو علیحدہ علیحدہ بتایا جائے، ہر ایک کو علیحدہ علیحدہ وضاحت کی جائے، اس پر ایک ویڈیو ہی بنا دی جائے کہ اس ایکٹ میں مسئلے کیا ہیں اور کس بات پہ ہم اختلاف کر رہے ہیں۔ Understanding the Transgender Act of 2018. فار دا ٹائم بینگ میں آپ کے سامنے یہی اسکرین سامنے رکھوں گا، اور اس ایکٹ کی جو پروویژنز ہیں جن پہ ہمیں اعتراض ہے، جو ہم کہتے ہیں کہ ان پروویژنز میں مسئلہ ہے، ذرا ہم ان کو دیکھتے ہیں اور ٹریس کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ مسئلہ کیا ہے اور ہمیں اعتراض کس بات پر ہے، اور کون سی ایسی چیز ہے جس کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہے۔ تو چلیے ذرا ڈائریکٹلی اس ایکٹ کی پروویژنز کو دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے آئیں آپ ذرا ڈیفینیشنز کے سیکشن میں، اور اس میں ایک جو پہلی تعریف ہے وہ ذرا دیکھیں، جینڈر ایکسپریشن یعنی صنفی اظہار۔ جینڈر ایکسپریشن ریفرز ٹو اے پرسنز پریزنٹیشن آف دیئر جینڈر آئیڈینٹی۔ صنفی اظہار کسی شخص کی وہ صنفی شناخت ہے جو وہ خود ظاہر کرتا ہے، اینڈ or the one that is perceived by others، یا وہ صنفی شناخت جو دوسرے لوگ محسوس کرتے ہیں، کہ مجھے دیکھ کر لوگ کیا محسوس کرتے ہیں، میں مرد ہوں تو یہ میرا جینڈر ایکسپریشن ہے، یعنی میرا ظاہری جو اظہار ہے، صنفی اظہار ہے، وہ کیا ہے، مردانہ ہے۔ یا یہ ہے کہ انسان خود جو پریزنٹ کرتا ہو کہ میں کیا ہوں، مرد ہوں، یا خود کو بتاتا ہو کہ میں عورت ہوں، یہ ہے جینڈر ایکسپریشن۔ اس سے اگلی ذرا تعریف پہ آتے ہیں جینڈر آئیڈینٹی کی، تو وہاں سے یہ بات ذرا زیادہ کلیئر ہوگی۔ جینڈر آئیڈینٹی، صنفی شناخت، یہاں پہ ذرا آپ دو ٹرمز اگر انڈرسٹینڈ کر لیں تو بہت اچھا رہے گا۔ ایک ہے ٹرم، ایک اصطلاح جو استعمال ہوتی ہے وہ ہے سیکس کی، اور دوسری اصطلاح ہے جینڈر کی۔ سیکس کا میننگ یہ لیا جاتا ہے، اور اس ایکٹ میں بھی وہی متعارف کرایا گیا ہے، سیکس کیا ہے، ایک بائیولوجیکلی ڈیٹرمن ہوتا ہے، اور جینڈر جو ہے وہ انڈیویجولی ڈیٹرمن ہوتا ہے۔ سیکس مثال کے طور پہ اگر کسی کے ایکس کروموسومز ہیں تو وہ کیا عورت ہوگی، اور کسی کے ایکس وائی کروموسومز ہیں تو وہ مرد ہوگا۔ بٹ جو جینڈر ہے، جو انسان کی صنف ہے، وہ انسان خود ہی بتا سکتا ہے کہ وہ کیا محسوس کرتا ہے۔ لہٰذا اگر کوئی شخص بائیولوجیکلی، جینیٹیکلی، میڈیکلی ساری خصوصیات اس کی مردانہ ہوں، یعنی جسمانی طور پہ، جینز کے طور پہ، ساری چیزیں اگر اس کی مردانہ ہوں، لیکن وہ محسوس کرتا ہے کہ میں عورت ہوں، اور اس کی زنانہ عادات ہیں، زنانہ اطوار ہیں، تو وہ خود کو عورت کہہ سکتا ہے، تو اس کا جینڈر کیا ہوگا، وہ عورت والا ہوگا۔ آپ ذرا اسی ڈیفینیشن کو یہاں دیکھیں، جینڈر آئیڈینٹی مینس اے پرسنز انر موسٹ این انڈیویجول سینس آف سیلف ایز میل، female, or a blend of both, or neither, that can correspond or not to the sex assigned at the birth۔ تو کسی شخص کی جو صنفی شناخت ہے وہ کیا ہے، کسی شخص کی انتہائی اندرونی اور ذاتی حس کہ وہ خود کو مرد محسوس کرتا ہے یا عورت، یا خود کو دونوں اصناف کا مرکب محسوس کرتا ہے کہ میں آدھی عورت ہوں اور آدھا مرد ہوں، یا دونوں اصناف میں سے کچھ بھی نہیں کہ نہ میں مرد ہوں نہ میں عورت ہوں۔ یہ شناخت پیدائش کے وقت دی گئی صنفی شناخت سے مطابقت رکھ بھی سکتی ہے، نہیں بھی رکھ سکتی۔ اوپر جو ورڈ استعمال ہوا ہے وہ سیکس کا استعمال ہوا ہے، لہٰذا یہ شناخت انسان کی جنس سے مطابقت رکھ بھی سکتی ہے اور نہیں بھی رکھ سکتی۔
تو ذرا اس چیز کو سمجھیں کہ یہاں پہ بتایا یہ جا رہا ہے کہ جینڈر جو ہے وہ انتہائی ذاتی، انتہائی اندرونی اور ذاتی حص ہے. کوئی بھی یعنی نہ سائنس بتا سکتی ہے نہ باہر والا کوئی بتا سکتا ہے. مطلب کیا ہے کہ یہ ایک سبجیکٹیو ریالٹی ہے. آبجیکٹیولی آپ ڈٹرمن کر ہی نہیں سکتے کسی کا جینڈر کیا ہے، کہ وہ مرد ہے وہ عورت ہے، یا نہ وہ مرد ہے اور نہ ہی عورت ہے، یا یہ ہے کہ وہ آدھا مرد ہے وہ آدھی عورت ہے. یہ جو خود محسوس کرتا ہے، جس طرح سے اس کی اپنی حص ہے، اسی کے مطابق اس کا جینڈر ڈٹرمن ہوگا. لہٰذا وہ اگر خود کو لکھوا دے میں مرد ہوں تو وہ مرد ہوگا، کسی خود کو عورت لکھوا دے تو وہ عورت ہوگی. خود کو لکھوائے کہ میں آدھا مرد آدھی عورت ہوں تو وہ اس طرح سے ڈٹرمن کیا جائے گا کہ وہ آدھا مرد ہے آدھی عورت ہے. اور اگر کوئی کہتا ہے میری کوئی جنس ہی نہیں ہے، نہ میں مرد ہوں نہ میں عورت ہوں، تو وہ خود کو یہ بھی لکھوا سکتا ہے. یعنی یہ ایک سبجیکٹیو ریالٹی ہے، آبجیکٹیو ریالٹی ہے ہی نہیں. انسان خود ہی بتا سکتا ہے، اور وہ ذاتی حصہ ہے. انتہائی اندرونی اور ذاتی حص کو آپ ٹیسٹ بھی نہیں کر سکتے اور چیک بھی نہیں کر سکتے. اب ذرا ہم آتے ہیں ٹرانسجینڈر کی ڈیفینیشن پر. اب بہت سے لوگ ہمارے جو پڑھے لکھے بھی افراد ہیں اور عام جو لوگ ہیں وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ٹرانسجینڈر سے مراد جو ہے وہ تیسری جنس ہے، یا جیسے آپ خنثیٰ کہتے ہیں، جنہیں آپ خواجہ سرا کہتے ہیں. ایک اور لفظ بھی ہے جو ان کے لیے استعمال ہوتا ہے، معیوب ہے، میں استعمال نہیں کرنا چاہوں گا اور مجھے پسند بھی نہیں ہے. تو بہرحال ٹرانسجینڈر سے کیا مراد ہے؟ عام لوگ تو یہ سمجھ رہے ہیں، ایک یہ تعریف ہے جو ہمارے معاشرے میں معروف ہے. دوسری وہ تعریف ہے جو اس وقت خاص طور پہ مغربی معاشروں میں زیادہ معروف ہے، اور وہی تعریف اس ایکٹ میں کی گئی ہے. اور اس سے مراد یہ ہے کہ کوئی شخص اگر بچپنے میں مرد پیدا ہوا ہے اور بالکل اس کا سیکس جو ہے، اس کی جنس مرد کی ہے، لیکن بڑے ہو کر وہ محسوس کرتا ہے کہ وہ عورت ہے، تو یہ کیا ہوگی؟ ٹرانسجینڈر وومن ہوگی. اسی طرح اگر کوئی عورت پیدا ہوئی ہے اور بڑے ہو کر وہ محسوس کرتی ہے کہ اس کی عادات اطوار جو ہے وہ مردانہ ہے، تو وہ کیا ہوگی؟ وہ ٹرانسجینڈر میل ہوگی. اور اگر کوئی محسوس کرتا ہے میں ان دونوں کے درمیانہ ہوں، تو وہ کیا ہوگا؟ وہ بھی ٹرانسجینڈر ہوگا. اور خود کی کوئی جنس بھی اگر کوئی محسوس نہیں کرتا تو وہ بھی ٹرانسجینڈر ہوگا. تو یہ ایک امبریلا ٹرم ہے کہ خاص صرف تھرڈ جینڈر کو ریفر نہیں کر رہی. اب ذرا یہ ڈیفینیشن میں ہی دیکھ لیں، یہی چیز لکھی ہے. جو ٹرانسجینڈر سے پہلا معنی کیا ہے؟ انٹرسیکس یعنی خنثیٰ with a mixture of male and female genital features or congenital ambiguities. کہ ٹرانسجینڈر سے مراد کیا ہے؟ اس کی پہلی تعریف کہ وہ خنثیٰ ہو یعنی درمیانی جنس ہو، جس کی مردانہ اور زنانہ جنسی اعضاء کے ساتھ جو پیدا ہوا ہو، یا یہ ہے کہ اس کا پیدائشی جنسی ابہام ہو کہ پتہ ہی نہ چلے کہ یہ مرد ہے یا عورت ہے. اس میں دونوں چونکہ فیچرز ہیں. یہ انٹرسیکس جو خنثیٰ ہے، یہ درمیانی جنس ہے، تو یہ بھی ٹرانسجینڈر ہے. ٹرانسجینڈر کا دوسرا معنی یہ ہے: A transgender person is a person who is eunuch, assigned male at birth but undergoes genital excision or castration. کہ ایسا مرد یا ایسا شخص جو پیدا تو لڑکا ہوا ہے، میل چائلڈ ہے، اور بوقت پیدائش اس کو میل ہی درج کیا گیا ہے کہ وہ مرد ہے، لیکن بعد میں وہ جنسی طور پر ناقارہ یا خصی ہو گیا. عموماً یہ ہوتا ہے کہ آپریشن کی وجہ سے، آپریٹ کرنے کی وجہ سے جسے خصی یا ناقارہ کر دیا گیا ہو، تو یہ بھی ٹرانسجینڈر ہے. اور جو سب سے اگلی جو تعریف ہے، جو تیسری شک ہے، وہ جہاں پہ زیادہ مسئلہ ہے، وہ یہ ہے کہ ٹرانسجینڈر پرسن از اے پرسن ہو از اے ٹرانسجینڈر مین، transgender women, Khaja Sira, or any person whose gender identity or gender expression differs from the social norms and cultural expectation based on the sex they were assigned at the time of their birth. کہ ایک ٹرانسجینڈر مرد یا عورت یا خواجہ سرا یا کوئی بھی دوسرا شخص جس کی جینڈر آئیڈینٹی، جس کی صنفی شناخت یا جینڈر ایکسپریشن معاشرے کی ان عمومی اقدار اور کلچرل ایکسپیکٹیشن سے ہٹ کر ہو
جو انہیں بوقت پیدائش دی گئی جنسی شناخت کی بنیاد پر قائم ہو۔ تو ذرا اس کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ یہاں پہ ٹرانسجینڈر مین، جو میں نے پہلے بات کی ہے، ٹرانسجینڈر مین کون ہے کہ جو مثلاً جنسی طور پہ تو عورت ہے لیکن وہ خود کو مرد محسوس کرتا ہے۔ ٹرانسجینڈر وومن کون ہے؟ جو جنسی طور پہ تو مرد ہے لیکن خود کو عورت محسوس کرتا ہے۔ اسی طرح خواجہ سراج یا کوئی بھی دوسرا شخص جس کی اپنی جینڈر آئیڈینٹی، یعنی جس کی اپنی ذاتی حص اس جنس سے مختلف ہو جو اسے اسائن کی گئی ہو، جو اسے بتائی گئی ہو۔ اور یہاں پہ ایک اور چیز بات کی جا رہی ہے کہ سوشل نارمز اینڈ کلچرل ایکسپیکٹیشن، تو یہ بھی ایک تعریف ہے جو مغرب میں اس وقت رائج ہے کہ جینڈر ایک سوشل اور کلچرل کانسٹرکٹ ہے، یعنی یہ آبجیکٹیو ریئلٹی نہیں ہے، یہ بایولوجیکل ریئلٹی نہیں ہے، یہ جینیٹک ریئلٹی نہیں ہے، یہ صرف سوشل کانسٹرکٹ ہے۔ ہم کہتے ہیں یہ مرد ہے تو وہ اور مرد ہوتا ہے، ہم کہتے ہیں عورت ہے تو عورت ہوتی ہے، ورنہ یہ کوئی ریئلٹی نہیں ہے۔ لہٰذا ٹرانسجینڈر سے مراد ہر شخص ہے، اس سے مراد صرف خواجہ سرا، خنسا یا وہ شخص جس میں جینیاتی تبدیلیاں شروع ہو جائیں۔ مثلاً ایک شخص مرد پیدا ہوا ہے اور بعد میں اس میں ٹیسٹ ہوتے ہیں تو پتہ چلتا ہے اس کے کروموسومز جو ہیں وہ ذرا ڈفرینٹ ہیں، اور اس کی پھر تبدیلیاں شروع ہو جاتی ہیں، پھر وہ عورت بننا شروع ہو جاتا ہے۔ ایسے کیسز بھی پاکستان میں آئے ہیں کہ جہاں پر ایک عورت تھی، اس کی شادی ہوئی لیکن بعد میں اس میں تبدیلیاں ہونے لگیں۔ جب اس نے چیک کرایا تو پتہ چلا کہ جینیٹیکلی وہ ڈفرینٹ جینڈر ہے یا ڈفرینٹ جینڈر کی طرف جا رہی ہے، تو اس کے بعد اس کی طلاق ہو گئی۔ پھر اس نے اپنا میڈیکل چیک اپ کرایا، میڈیکل چینجز کرائے، پھر وہ مرد بن گیا۔ مرد بننے کے بعد اس نے دوبارہ شادی کر لی۔ ایسے کیسز تو پاکستان میں آئے ہیں۔ تو یہ جینیاتی تبدیلیوں کا شخص، اس سے مراد یہ بھی نہیں ہے کوئی بھی شخص جو اپنی صنف کو اپنی جنس سے مختلف محسوس کرتا ہو وہ ٹرانسجینڈر ہے اس ڈیفینیشن کے مطابق۔ اب آپ نے ٹرانسجینڈر کی یہ تعریف ذہن میں رکھنی ہے کہ جب ٹرانسجینڈر سے مراد کوئی بھی شخص ہے، صرف اس سے مراد خواجہ سرا یا خنسا نہیں ہے، بلکہ کوئی بھی شخص ہے جو ذاتی طور پہ جس کی اندرونی حص، انتہائی ذاتی حص یہ کہتی ہے کہ اس کی جو صنف ہے وہ اس کی جنس سے ڈفرینٹ ہے، تو یہ ہے ٹرانسجینڈر۔ اب ٹرانسجینڈر کے بارے میں لا کیا ہوگا ذرا اس کو دیکھتے ہیں، اور پھر اس کی امپلیکیشنز کیا ہیں ذرا اس کو دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے اس کا چیپٹر 2 اگر آئیں ایکٹ کا، تو وہاں پہ ہے ریکگنیشن آف آئیڈینٹی آف ٹرانسجینڈر پرسن، کہ ٹرانسجینڈر شخص کی جنسی شناخت کا اندراج کیسے ہوگا۔ تو اس کے متعلق جو لا ہے وہ یہ ہے کہ a transgender person shall have a right to be recognized as per his or her self-perceived gender identity as such in accordance with the provisions of this act، کہ ایک ٹرانسجینڈر کو اس ایکٹ کی شقوں کے تحت اپنی صنفی شناخت اس شناخت کے مطابق درج کرانے کا حق ہوگا جو صنفی شناخت وہ خود کو تصور کرتا ہے۔ سیلف پرسیوڈ جینڈر آئیڈینٹی، میں تصور کرتا ہوں کہ میں عورت ہوں تو میں خود کو عورت رجسٹر کرا سکتا ہوں۔ اگر میں محسوس کرتا ہوں کہ میں مرد ہوں تو میں خود کو مرد رجسٹر کرا سکتی ہوں۔ یعنی سارا کانسیپٹ کیا ہے؟ سیلف پرسیوڈ جینڈر آئیڈینٹی، انر موسٹ اینڈ انڈیویجول سینس۔ پہلے وہ ڈیفینیشن بھی رکھیں، جو پرسیپشن کیا ہے وہ کیا ہے؟ انر موسٹ اینڈ انڈیویجول سینس۔ اس کا کوئی بایولوجیکل یا سائنٹیفک یا جینیٹک گراؤنڈ نہیں ہے، کسی جینیٹک سائنٹیفک میڈیکل گراؤنڈ پہ نہیں ہے۔ انر موسٹ اینڈ انڈیویجول سینس، اور وہی سینس، اس سینس کے مطابق میں خود کو جو تصور کرتا ہوں میں اپنا وہ جینڈر رجسٹر کرا سکتا ہوں۔ اب اس کے سیکنڈ اگر پروویژن میں دیکھیں، a person recognized as transgender under subsection 1 shall have a right to get himself or herself registered as per self-perceived gender identity with all government departments including but not limited to NADRA۔ ایک ٹرانسجینڈر مرد یا عورت اپنے آپ کو سب سیکشن 1 کے تحت اپنی تصور کردہ صنفی شناخت کے مطابق
नादरा और दीगर तमाम हुकूमती इदारों में दर्ज करा सकता है। इसी तरह आगे चलें कि every transgender person being the citizen of Pakistan who has attained the age of 18 years, हर ट्रांसजेंडर जो 18 साल का हो चुका हो, shall have the right to get himself or herself registered according to the self-perceived gender identity with NADRA and the CNIC, CRC, driving license and passport in accordance with the provisions of the NADRA Ordinance 2000 or any other relevant laws. हर ट्रांसजेंडर अपने आप को नादरा ऑर्डिनेंस 2000 या दीगर मुतल्लिका क़वानीन के मुताबिक 18 साल की उम्र होने पर अपनी तसव्वुर करदा सिनफी शनाख्त के मुताबिक शनाख्ती कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस बनवा सकता है। लिहाजा वो जो भी तसव्वुर है उसका अपना तसव्वुर करदा, उसकी कोई मेडिकल ग्राउंड नहीं है। अगली बात, a transgender person already issued CNIC by NADRA shall be allowed to change the name and gender according to his or her self-perceived identity. کہ جو شخص بھی اگر ٹرانسجینڈر ہے، یعنی جو اپنی جنس اپنی صنف سے مختلف محسوس کرتا ہے ذاتی طور پہ، تو وہ صرف اپنے سے محسوس کرنے کی بنا پر اپنا نام بھی تبدیل کرا سکتا ہے اور اپنی صنف شناخت بھی اپنے تصور کردہ صنف شناخت کے مطابق رجسٹر کرا سکتا ہے، اسی کے مطابق شناختی کارڈ وغیرہ سب کچھ حاصل کر سکتا ہے۔ اب جب کہ کسی کا جینڈر طے ہو گیا، یعنی ایک ٹرانسجینڈر نے خود کو مرد لکھوا لیا، خود کو عورت لکھوا لیا، یعنی وہ شخص جو اپنی صنف کو اپنی جنس سے مختلف محسوس کرتا ہے، یا وہ شخص جو اپنے جینڈر کو اپنے سیکس سے ڈیفرنٹ محسوس کرتا ہے، اب اس نے اپنے مطابق، اپنی حس کے مطابق، اپنے محسوسات کے مطابق اپنا جینڈر جو ہے وہ لکھوا لیا، تو اب اس کے حقوق کیسے طے ہوں گے؟ مثلاً اس کے انہیریٹنس رائٹس ہیں اور اس کے ایجوکیشنل رائٹس ہیں، اس کے امپلائمنٹ رائٹس ہیں، یا خواتین کے لیے خاص کوٹا ہوتا ہے وہ ڈٹرمن ہونا ہے، وہ ساری چیزیں کیسے ڈٹرمن ہوں گی؟ ان کی بات تو ظاہر آئے گی، لیکن یہاں پہ کچھ واضح جو اس ایکٹ میں انہیریٹنس کے متعلق باتیں آئی ہیں، ذرا ان کو دیکھ لیں اور پھر اسی کا الٹیمیٹ کانسیکوینس اور امپلیکیشن دیکھ لیں کہ کیا ہوگا۔ سب سے پہلے اگر آتے ہیں رائٹ ٹو انہیرٹ، سیکشن 7 ہے اور اس میں دیکھیں کہ there shall be no discrimination against transgender persons in acquiring the rightful share of property as prescribed under the law of inheritance، کہ قانون وراثت کے تحت جائیداد میں جائز حق حاصل کرنے کے لیے ٹرانسجینڈر پرسن سے امتیازی سلوک نہیں روا رکھا جا سکتا۔ بہت درست ہے، بالکل اس میں تو کوئی اختلافی بات نہیں ہے۔ آگے چلتے ہیں۔ The share of transgender persons shall be determined as per the gender declared on CNIC in accordance with the law of inheritance in Pakistan، کہ جو شناخت وہ ٹرانسجینڈر پرسن اپنے آئی ڈی کارڈ پر درج کرائیں گے، حق کے وراثت بھی اسی کے مطابق طے ہوگا۔ تو اب ذرا اسپیسیفک ہوتے ہیں جو اسپیسیفک پروویژنس ہیں۔ The share of inheritance for transgender persons will be as follows. For transgender male, the share of inheritance will be that of a man. یعنی اگر ایک عورت ہے اور اس نے خود کو ٹرانسجینڈر میل کے طور پر رجسٹر کرایا ہے تو اس کو کون سا ملے گا؟ مرد کا حصہ ملے گا۔ For transgender female, the share of inheritance will be that of women. کہ اگر کوئی مرد ہے لیکن اس نے خود کو ٹرانسجینڈر فیمیل کے طور پہ رجسٹر کرایا ہوا ہے تو اس کو کون سا حق وراثت ملے گا؟ وہ عورت کا ملے گا۔ آگے چلیے۔ For who has both male and female or ambiguous characteristics such as their state is difficult to determine upon birth, following shall apply. ہاں، کچھ اگر ایسے لوگ ہیں کہ جو نہ مرد ہیں نہ عورت ہیں، یا جن کی جو خصوصیات ہیں وہ مشتبہ ہیں، واضح نہیں ہیں، کہ جب وہ پیدا ہوئے معلوم نہیں ہو رہا کہ یہ مرد ہیں یا عورت ہیں، یہ مردانہ زیادہ ہیں یا زنانہ زیادہ ہیں، تو یہاں پہ دو چیزیں ہوں گی۔ ایک تو یہ ہے کہ وہ 18 سال سے کم ہے اور ابھی حق وراثت طے ہونا ہے، اس کی بات آگے آئے گی۔
اور دوسری بات ہے کہ نہیں وہ 18 سال کا ہو چکا ہے تو اب حق وراثت کیسے طے ہوگا. پہلے ذرا ان پروویژنس کو دیکھتے ہیں. سب سے پہلی پروویژن اپان ریچنگ دا ایج آف 18 years if the person's self-perceived gender identity is transgender male the share of inheritance will be that of man. اگر ایک شخص 18 سال کا ہو گیا ہے اور اس کی اپنی تصور کردہ صنفی شناخت ٹرانسجینڈر مرد والی ہے تو اسے حصہ کون سا ملے گا؟ مرد والا. Similarly, upon reaching the age of 18 years, if the person's self-perceived gender identity is transgender female, the share of inheritance will be that of a woman. 18 سال کی عمر ہونے پر اگر کسی کی اپنی تصور کردہ شناخت ٹرانسجینڈر عورت والی ہو تو اس کا حصہ کون سا ہوگا؟ وہ عورت والا ہوگا. And upon reaching the age of 18 years, if the person's self-perceived gender identity is neither transgender man nor transgender woman, the share of inheritance will be an average of two separate distributions for a man and a woman. کہ 18 سال کی عمر ہونے پر اگر کسی کی اپنی تصور کردہ صنفی شناخت نہ ٹرانسجینڈر مرد والی ہو نہ ٹرانسجینڈر عورت والی، یعنی کوئی کہے کہ میں نہ مرد ہوں نہ میں عورت ہوں بلکہ میں ایک شاید درمیانی جنس ہوں یا مطلب میں کوئی جنس ہوں ہی نہیں ان میں سے، تو پھر کیسے اس کا حق وراثت اسے ملے گا؟ تو دو الگ الگ اشخاص یعنی مرد اور عورت کے وراثتی حقوق کا اوسط دیا جائے گا. یعنی مرد کا حصہ کتنا ہوتا ہے؟ ایک برابر، اور عورت کی کتنا ہوتا ہے؟ آدھ برابر. تو دونوں کو آدھا آدھا کیا جائے گا اور ان دونوں کو ملا کے جتنا حق بنے گا وہ اس کو دے دیا جائے گا. اور اگر وہ 18 سال سے کم ہو below the age of 18 years the gender as determined by the medical officer on the basis of predominant male or female features. اور اگر کوئی 18 سال سے کم ہے یعنی نابالغ ہے تو میڈیکل آفیسر اکثریتی مردانہ یا زنانہ خصوصیات کو دیکھے گا اور اس کی بنیاد پر وہ جینڈر کو ڈیٹرمن کرے گا، یعنی بتائے گا کہ اس کی صنف مرد کی ہے یا عورت کی ہے. تو اگر اس کی صنف مردانہ ہوئی تو اسے مرد کا حصہ ملے گا اور اگر اس کی صنف زنانہ ہوئی تو اسے عورت کا حصہ ملے گا. تو یہ تھا بیسیکلی ایکٹ کہ جس میں پہلی بات یہ ہے کہ جینڈر آئیڈینٹی سے مراد کسی کی اپنی ذاتی حص ہے اور ٹرانسجینڈر سے مراد کوئی بھی شخص ہے جو اپنی صنف کو اپنی جنس سے مختلف محسوس کرتا ہو اور اسی کے مطابق وہ اپنی صنف رجسٹر کرا سکتا ہے اور پھر بعد کے جو حقوق ہیں وہ بھی اسی کے مطابق ملیں گے. خوب، اب اگر ہم ہر چیز کا خلاصہ کریں تو پہلی بات یہ ہے کہ ٹرانسجینڈر سے مراد ہر وہ شخص ہے جو محسوس کرتا ہے کہ اس کی جو صنف ہے اس کی جنس سے مختلف ہے، اس کا جو جینڈر ہے اس کے سیکس سے مختلف ہے. یعنی اگر وہ بایولوجیکلی، سائنٹیفکلی، جینیٹیکلی، میڈیکلی مرد ہے لیکن محسوس کرتا ہے کہ وہ عورت ہے تو وہ عورت ہے، چاہے اس کے ہارمونز مردوں والے ہوں، چاہے اس کے جسمانی خصوصیات مردوں والی ہوں، چاہے اس کے کروموسومز مردوں والے ہوں. اور اسی طرح اگر کوئی عورت یہ محسوس کرتی ہے کہ وہ مرد ہے، چاہے اس کی تمام جو آبجیکٹیو کرائیٹیریا ہے آبجیکٹیولی وہ عورت ہو تب بھی وہ مرد ہے، اور اس کے بعد حقوق بھی اسی طرح سے ملیں گے. تو جب آپ ہر چیز کو سبجیکٹیو بنا دیں گے تو لیگل سسٹم کیسے چلے گا؟ یعنی قانون کو کیسے پتہ چلے گا یہ مرد ہے یا عورت ہے؟ میں اگر کہہ دوں میں عورت ہوں تو مجھے اب عورتوں والے حقوق دینا شروع ہو جائیں گے، اگر میں کہہ دوں کہ میں مرد ہوں تو مجھے مردوں والے حقوق دینا شروع ہو جائیں گے. اب بات یہ ہے کہ جہاں سے آپ نے یہ ڈیفینیشن لی ہے وہاں پہ تو یعنی جینڈر اتنا امپورٹنٹ نہیں ہے. وہاں پہ آپ کے میریٹل رائٹس جو ہے جینڈر کی بیسس پہ گورن نہیں ہوتے. کوئی بھی انڈیویجول دوسرے انڈیویجول سے شادی کر سکتا ہے، لیکن کیا پاکستان میں ایسا ہے؟ نہیں، ایسا نہیں ہے. اگر انہیریٹنس رائٹس کی بات کی جائے، انہیریٹنس رائٹ اگر اسلامک لا کو فالو کرنا ہے تو اس کے مطابق پھر انہیریٹنس رائٹس کیسے گورن ہوں گے؟
مرد کو ایک حصہ ملتا ہے، عورت کو آدھ برابر ملتا ہے. لیکن اگر یہاں پہ کوئی کہہ دے عورت ہے لیکن پھر بھی کہے میں مرد ہوں تو اسے مرد والا حصہ ملے گا. اور اسی طرح اگر آپ عورتوں کے لیے کوئی کوٹا سیٹ کرتے ہیں تو کوئی مرد جس نے جو خود کو عورت محسوس کرتا ہے، اس نے خود کو عورت لکھوا لیا ہے، تو کیا اب اس کو کوٹا والے رائٹس ملیں گے؟ اسی طرح اگر کوئی ان کی اسپیسیفک سیٹس ہیں تو ان کو اسپیسیفک سیٹس ملیں گی. یعنی ٹرانسجینڈر سے آپ نے جو معاشرے میں جنہیں ٹرانسجینڈر سمجھا جا رہا ہے، خنثیٰ یا خواجہ سرا جنہیں سمجھا جا رہا ہے، اگرچہ وہ ہم میں سے ہیں اور ہماری طرح کے ہی حقوق رکھتے ہیں اسلامکلی، تو اگر وہ ان کے مردانہ خصوصیات زیادہ ہوں تو وہ مرد ہیں، اگر زنانہ خصوصیات زیادہ ہوں تو وہ عورتیں ہیں، اور حقوق بھی اسی طرح سے ملتے ہیں. پہلے آپ نے اس طبقے کے ساتھ اس قدر ظلم کیا کہ ان کو تیسری صنف سمجھ کے ان کو الگ ڈال دیا. اور میری تو اس سے پہلے بھی ایک دو پوسٹ بھی موجود ہیں جہاں پہ یہ میں نے عرض کیا تھا کہ اصلی جو ارتقاء ہوگا وہ یہ ہوگا، اصلی کام یہ ہوگا کہ ان کو ہمارے ساتھ ہماری طرح زندگی گزارنے کا موقع ملے، ہماری طرح وہ سکولوں میں آئیں، ہماری طرح وہ اسپتالوں میں جائیں، کوئی تفریق نہ ہو. آپ پہلے انہیں تیسری صنف کے طور پہ متعارف کرا چکے ہیں. اب جب اس طرح کر دیا، اس کے بعد ان کے نام پہ اگر ایکٹ لا رہے ہیں تو اصل میں جو ہے وہ کسی اور کو پروٹیکٹ کر رہے ہیں کہ جن کی اگر حص جو ہے صرف تبدیل ہو گئی ہے، میڈیکلی، بایولوجیکلی، جینیٹکلی وہ کچھ بھی ہوتے رہیں، ان کی حص تبدیل ہو گئی ہے، تو اب آپ اسی حص کے مطابق ان کا جینڈر ریکگنائز کریں اور رائٹس بھی اسی طرح دیں. یعنی سوشل اور لیگل سٹیٹس کیسے گورن ہوگا اگر انڈیویجول سطح پر آپ مان بھی لیں؟ مثلا انڈیویجول سطح پہ میں کہتا رہوں عورت ہوں، کوئی عورت ہے وہ کہتا رہے کہ میں مرد ہوں، اس سے کسی کو کوئی فرق نہیں پڑنا. لیکن جو ہی وہ سوشل کسی کانٹریکٹ میں آنا چاہے گا، مثلا میریٹل کانٹریکٹ میں آنا چاہتا ہے، یا وہ لیگل رائٹس کلیم کرنا چاہتا ہے اور جینڈر کی وہاں پہ امپورٹنس ہے، تو پھر تو جینڈر ڈٹرمن کرنے کے لیے آپ کو یہ آبجیکٹیو کرائیٹیریا چاہیے. اور اگر مثلاً آپ خواجہ سرا یا خنثیٰ تک بھی یہ بات محدود رکھتے تب بھی اتنا مسئلہ نہیں ہونا تھا. ان کی تعداد بہت کم ہے، وہ اگر خود کو مرد یا عورت لکھوا لیں اتنا زیادہ امپیکٹ نہیں آنا تھا، زیادہ کرائسس نہیں پیدا ہونے تھے. لیکن جب آپ ہر ایک کو شامل کریں گے کہ کوئی بھی جس طرح سے بھی ہے اپنا جینڈر ڈٹرمن کر سکے، اور اس کو آپ ٹیسٹ کرنے کے لیے، اس کو ڈٹرمن کرنے کے لیے، اس کو ویریفائی کرنے کے لیے آپ کے پاس کوئی آبجیکٹیو کرائیٹیریا نہیں ہے، تو لیگل سسٹم کیسے چلے گا؟ اور مزید یہ ہے کہ اگر آپ ایسے اشخاص کے بارے میں بات کر رہے ہوتے ہیں جن میں جینیاتی تبدیلیاں آ چکی ہیں، جو مثلاً مرد پیدا ہوئے لیکن بعد میں پتہ چلا کہ ان کے ہارمون جو ہیں وہ عورتوں کی طرح سے ہیں کیونکہ ان کا جینیٹک میک اپ ذرا ڈیفرنٹ تھا، اور ان میں زنانہ خصوصیات پیدا ہونا شروع ہو گئی ہے، تو ٹھیک ہے، اب اگر وہ خود کو عورت رجسٹر کرانا چاہتے ہیں پھر بھی ان کے لیے حل نکالا جا سکتا ہے، ان کو اجازت دی جا سکتی ہے. لیکن پھر بھی اگر شادی والا معاملہ آئے گا، میریٹل رائٹس آئیں گے، تو کیا ایسا ہوگا کہ اگر وہ چاہے اعضاء اس کے مردانہ ہوں لیکن اس کے کچھ ہارمون جو ہیں وہ زنانہ ہوں، کچھ دیگر خصوصیات یعنی جینیٹک خصوصیات زنانہ ہوں، تو کیا اس کو یہ اجازت دی جائے گی کہ وہ اسی مردانہ جسم کے ساتھ کسی دوسرے مرد سے شادی کر لے؟ یا کوئی عورت جس میں کچھ مردانہ خصوصیات پیدا ہو گئی ہوں، جیسے ایسے کیسز پاکستان میں آئے بھی ہیں جہاں پہ ایسا ہوا کہ ایک عورت ہے، عورت پیدا ہوئی، اس کی شادی ہوئی، اس کے بچے ہو گئے، لیکن پھر پتہ چلا کہ اس کا جو ہارمونل سٹرکچر ہے وہ چینج ہو رہا تھا، اس کا جینیٹک میک اپ ہے ذرا ڈیفرنٹ تھا، ڈاکٹر نے سجیسٹ کیا کہ آپ جدا ہو جائیں، پھر یہ ہے کہ اس کا آپریٹ کیا گیا اور وہ مرد بن گیا، بعد میں اس نے بطور مرد شادی بھی کر لی. اس میں بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے. اگر ایسا چینج آتا ہے، نیچرل چینج آ رہا ہے، تو اس کو بھی ایڈریس کرنا چاہیے. لیکن صرف حص کو کیسے آپ سٹینڈرڈ بنا سکتے ہیں؟ میں میری اپنی ذاتی حص کو آپ سٹینڈرڈ کیسے بنا سکتے ہیں جبکہ جینڈر کی امپورٹنس ہے شادی میں، ہر چیز میں؟ اب مغرب میں تو جہاں جینڈر نہیں ہے وہاں انڈیویجول ہے، وہاں پہ شادی کے لیے بھی اس چیز کی ضرورت نہیں ہے، دیگر رائٹس کے لیے بھی ہے، جینڈر کی کوئی اسپیسیفسٹی نہیں ہے. اگر وہ خود کو کچھ بھی کہتا رہے تو ڈزنٹ میٹر کیونکہ وہ انڈیویجول سطح پہ ہے. لیکن آپ جب سوشل رائٹس، لیگل رائٹس گورن کریں گے وہاں پہ تو جینڈر ڈٹرمن کرنا پڑے گا، اور اس کے لیے تو آپ کو میڈیکل رائے لینی پڑے گی. جب ہم میڈیکل رائے کی بات کر رہے ہیں تو آپ کے پاس جدید سائنس ہے، آپ جینیٹک
میک اپ کو دیکھیں، آپ اس کے ہارمونز کو دیکھیں، آپ باقی خصوصیات کو دیکھیں، ان خصوصیات کی بنا پہ اس کا جینڈر ڈیٹرمن کریں اور ان خصوصیات کی بنا پہ پھر اسے رائٹس دیں۔ خاص طور پہ جن کے لیے یہ ایکٹ بنایا گیا، جن کے نام پہ ایکٹ بنایا گیا، ان کو اہمیت دیں، ان کو اپنی برابر کی سطح پر لائیں۔ ان کا نام لے کے بات کچھ اور کرنا، ظاہر ہے اس سے پھر مسائل پیدا ہوں گے، اور یہ سب کی ذمہ داری ہے کہ وہ لوگ جو اس کو سمجھ نہیں رہے، جو اس ایکٹ کو نہیں سمجھ رہے، جو ان ڈیفینیشن کو نہیں سمجھتے، جو اس کا بیک گراؤنڈ نہیں سمجھتے، جو کانٹیکسٹ نہیں سمجھ رہے، ان کو یہ بات پہلے سمجھنا چاہیے، اس کے بعد اپنی رائے دیں۔ مثلاً چاہے وہ دانشور ہیں، چاہے وہ مفکرین ہیں، چاہے وہ علماء ہیں، یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جس میں جھگڑا یا فساد کی ضرورت ہے۔ بات یہ ہے کہ تفہیم کریں، سمجھیں، اور اس کے بعد اس کے امپلیکیشنز دیکھیں۔ ان امپلیکیشنز کو دیکھ کے آپ نے یہ سوچنا ہے کہ آپ نے اس کو ایڈریس کس طرح کرنا ہے۔ اگر ابھی تک لوگوں کو، جیسے میں نے پارلیمنٹ میں بھی اگر ڈیبیٹس دیکھیں، وہ ٹرانسجینڈر سے ابھی تک مراد وہ خواجہ سرا یا خنسا لے رہے ہیں، ڈیفینیشن جو ایکٹ میں ہے وہ ڈیفرنٹ یوز ہو رہی ہے۔ یا تو آپ بہت نائیو ہیں کہ آپ کو سمجھ نہیں ہے کہ آپ نے کون سی ڈیفینیشن اٹھا کے لی، کاپی پیسٹ کرتے ہیں، اس طرح سے لا بناتے ہیں۔ بہت سے ہمارے لا بنے ہوئے ہیں، آپ کمپنیز ایکٹ دیکھ لیں ہمارا اپنا، کہ کاپی پیسٹ کر کے ہم باہر کا ایکٹ لا بنا دیتے ہیں، ہمیں لا ابھی تک بنانا آیا نہیں ہے۔ تو یا تو یہ سچویشن ہے، یا یہ ہے کہ انٹینشنلی یہ سب کر رہے ہیں اور انٹینشنلی بات کو اس طرف لے جا رہے ہیں کہ جہاں پہ میریٹل رائٹس بھی اسی طرح گورن ہوں، کہ کوئی خود کو مرد کہتا رہے، کوئی خود کو عورت کہتا رہے، ساری چیزیں اسی کے مطابق ہوں، جو ایک کنسرن ہے، جو سیریس کنسرن ہے۔ کیونکہ اگر یہ بیسس ہوگی، یہ ڈیفینیشن ہوگی مرد عورت کی، تو الٹیمیٹلی بات وہاں تک پہنچے گی۔ بہت شکریہ، اور میں چاہوں گا کہ سارے لوگ اس ویڈیو کو دیکھیں اور سمجھ لیں، پھر جو بھی بات کرنی ہے بے شک وہ کر سکتے ہیں۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔